عبد القدوس گناہوں والی زندگی قبر میں نہ لے کے جانا، اللہ کی نافرمانی والی زندگی قبر کے اندر لے کے نہ جانا۔ ہم ایک رات اندھیرے میرے ہمارا بیڑا غرق ہو گیا، تو گناہ قبر کے اندر لے کے جائے گا، بتا ساری زندگی قیامت تک پڑا رہے گا، قبر میں تیرا کیا حال کیا جائے گا؟ رشتہ دار نہیں آئیں گے، کنبے برادری والے نہیں آئیں گے، خاندان نہیں آئیں گے، قوم قبیلہ نہیں آئے گا۔ آپ نے جس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، جس کو آپ نے سلام کر دیا، غریب کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دے دیا، کسی کے سر پہ چادر اڑا دی، کسی کو سینے سے لگا لیا، اپنے چنگیر میں سے 2 روٹیاں اٹھا کے کسی کو دے دی، کسی کو اپنے تن کا کپڑا دے دیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے یہ اللہ کا بینک ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یسألونک ماذا ينفقون۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ آئے، آ کے عرض کرنے لگے اللہ کے نبی کہاں خرچ کریں، اپنا مال کہاں خرچ کریں؟ میرا نبی کہتا دینی ادارے بنا دو، اللہ کا پاک پیغمبر فرماتے مسجدیں بنا دو، لیکن کملی والے نے عجیب جواب دے دیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ پیغمبر اپنی طرف سے نہیں بولتا جب تک خدا کا آرڈر زمین پر جبرائیل علیہ السلام لے کے نہیں آ جاتا۔ فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کہاں خرچ کریں؟ ان سے کہہ دو قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ سب سے پہلا خرچ کرنا اپنے ماں باپ کے اوپر ہے۔ کپڑے بنوا کے دے، دوائی دارو کا انتظام کروا کے دے، ان کے لیے کمرہ بنا، اس کمرے کے اندر اے سی لگا، اچھے قسم کا بیڈ روم بنا دے، اچھے قسم کا پانی کھانے کا انتظام کرا دے۔ لیکن معذرت کے ساتھ چند ایک میرے سمیت ایسے بیٹھے ہوں گے اللہ اکبر جنہوں نے اپنے ماں باپ کا کمرہ عالی شان بنایا، ورنہ میرا عزیزو مجھے اپنے گھر کے اندر لے چلو، ناراض نہ ہونا، اپنے بیڈ روم کی حالت دیکھ لو، ماں باپ کی ٹوٹی چرپائی دیکھ لو، خدا کی قسم گھر کی حالت دیکھ کے رونا آ جائے گا۔ اب کے گھر کا حال یہ ہے، میں ایک بندے کی بات نہیں کرتا۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین۔ امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ خواب کی تعبیر بتانے والے بڑے امام ہیں، اللہ اکبر، تعبیر الرؤیا جنہوں نے کتاب لکھی۔ امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا، لوگ چپ کر آئے، آپ چپ نہیں ہوتے، زار و قطار رو رہے ہیں، دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں، دیوار کے سہارے بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا وقت کے امام کیا ہو گیا؟ فرمایا جنت کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام باپ ہے، دوسرے دروازے کا نام ماں ہے۔ آج میرے باپ کا انتقال ہو گیا، لوگوں میں رہوں کیوں نہ، آج میرے لیے جنت کا ایک دروازہ بند ہو گیا ہے۔ مجھے تو میرا عزیزو سمجھ نہیں آتا لوگ کس جی گردے کے ساتھ پنچایت کے اندر برادری کے اندر بیٹھ کر باپ کے مرنے کے بعد پگڑی بندوا لیتے ہیں۔ یہ پگڑی کو عام نہ سمجھنا، رب کعبہ کی قسم ہے اللہ نے تجھے بیٹے کے عہدے سے اٹھا کر تجھے باپ کے عہدے پہ لا کے بٹھا کے رکھ دیا۔ اب تو نے اپنی نظر سے ماں کو دیکھنا ہے، اپنی نظر سے تو نے بہنوں کو دیکھنا ہے، اپنی نظر سے تو نے اللہ اکبر اپنے بھائیوں کو دیکھنا ہے۔ خبردار ماں کی آنکھ میں آنسو نہ لے کے آئیو، بہنوں کو خبردار کبھی نہ رلائیو، خبردار کبھی بھائیوں کو زمین کی خاطر میرے اللہ کی قسم ہے، اور اللہ کی قسم یہ کتنی بے وفا زمین ہے، یہ ہریالی بے وفا، یہ فروٹ بے وفا، یہ سبزی ترکاری بے وفا، یہ امرود بے وفا، یہ عربی توری بھنڈی بے وفا، یہ تربوز بے وفا، یہ آم بے وفا، اتنے بے وفا یہ انہوں نے میرے دادے کو دھوکہ دیا، میرے پردادے کو دھوکہ دیا، انہوں نے میرے ابو کو دھوکہ دیا۔ اب تو میرا عزیزو 10 مربے کا مالک بن کے بیٹھ گیا، یہ کہہ رہی ہے میں تیری ہوں، میں تیری ہوں۔ اللہ کہہ رہے اس کے دھوکے میں نہ تیرے دادے کی تھی نہ تیرے باپ کی تھی، اب یہ تیرے سپرد آ گئی، مرنے کی دیر ہے۔ ایسا دھوکہ دے کے جائے گی 10 مربے کا مالک ایک چپا بھی زمین کا اپنے ساتھ قبر میں نہیں لے کے جائے گا۔ یہ پڑھیے، اس کے دھوکے میں نہ پڑنا، اس کے دھوکے میں پڑھ کے بھائی کو نہ چھوڑ دینا۔ عدالتوں کے اندر چلے جاؤ، خانے وال چلے جاؤ، بہاڑی چلے جاؤ، چوک میں اطلاع چلے جاؤ، میرے عزیزو ہر وکیل کے چیمبر کے اندر چلے جاؤ، اتنی بڑی دستاویزات نظر آئیں گی۔ کوئی فائل کھول کے دیکھ لو، یا طلاق لینے والے دینے والے نظر آئیں گے، دوسری فائل دیکھ لو میرے عزیزو، یا زمین کے تنازع والے نظر آئیں گے۔ رب کعبہ کی قسم کیا زمین کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کی خاطر بہن کو چھوڑا جا سکتا ہے، زمین کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کی خاطر بھائی کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ جس زمین کی خاطر بھائیوں کو چھوڑا ہے، اللہ کا قرآن اسے کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔
الغرور، اس کے پیچھے میں نہ رہنا، مجھے میری کبریائی کی قسم یہ زمین جائیداد دنیا کا سارا ساز و سامان دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں بھائی اس کو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکہ ہے، اس کے دھوکے میں نہ آ جانا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، مالک کائنات نے تجھے ہاتھ پیر عطا فرمائے، ان ہاتھوں سے مکان بنا تیری مرضی، ان ہاتھوں سے دکان بنا تیری مرضی، ان ہاتھوں سے جو تیرا جی چاہتا ہے بنا تیری مرضی، لیکن وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، ان ہاتھوں سے ذرا آگے بھی کچھ بھیج دے تاکہ تیری قبر میں تیرے کام آوے، من ربو کے سوال پر کام آ جائے، ما دینو کا سوال پہ کام آ جائے، من نبیو کا سوال پہ کام آ جائے، میدان معاشر میں کھڑا ہو کم عمر کا فیما افنا ہو، کہ جوانی کہاں گزاری مال کام آ جائے، شباب کہاں گزارا کام آ جائے، مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا کام آ جائے، علم کہاں سے پڑھا اس علم کا کیا فائدہ حاصل کیا کام آ جائے، پل صراط پہ تیرے کام آ جائے، میدان عدل میں تیرے کام آ جائے، اللہ کے سامنے پیشی پہ تیرے کام آ جائے، گڑے موڑ والو ظہیر آباد والو، اللہ اکبر، بھائی عبد المجید کے سالے ثواب پر آنے والو، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا، کون عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ماں خدیجہ کا مقام اپنی جگہ، حفصہ کا مقام اپنی جگہ، ام سلمہ کا مقام اپنی جگہ، سیدہ جویریہ کا مقام اپنی جگہ، ام حبیبہ کا مقام اپنی جگہ، حضرت سودا کا مقام اپنی جگہ، ماریہ قبطیہ کا مقام اپنی جگہ، زینب بنت جہش کا مقام اپنی جگہ، حضرت زینب کا مقام اپنی جگہ، یہ 10-11 امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں جن کے میں نے آپ کو نام بتائے، یہ کون ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، میرا نبی جو نکاح کے بعد تیرے بستر پر آ گئی، مجھے میری کبریائی کی قسم میں نے قیامت تک کے لیے سارے انسان مرد عورتوں کے لیے اسے ان کی ماں بنا دیا ہے، یہ ہماری مائیں ہیں۔ 9 مقام پر 9 جگہ فضیلت اللہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی، کسی کی گود میں کسی نبی نے سر رکھ کے جان نہیں دی، یہ مقام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا، کسی کے بستر پر خدا کا قرآن نہیں آیا، سیدہ عائشہ فرماتی جب میں رسول اللہ کے بستر پہ ہوتی، جبرائیل اللہ کا قرآن لے کے میرے پاس آ جاتے، کسی کی تصویر رسول اللہ کو نہیں دکھائی گئی، جبرائیل علیہ السلام ریشمی رومال جنت کے رومال کے اندر لپیٹ کر 3 مرتبہ امام الانبیاء کے پاس آئے اور آ کے عرض کی کملی والے ذرا اس تصویر کو دیکھنا، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا بیٹی کے لیے ماں رشتہ پسند کرے، بیٹے کے لیے باپ رشتہ پسند کرے، کملی والے یہ صدیق کی بیٹی ابو قحافہ کی پوتی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کو اس کا کردار صورت سیرت اتنی پسند آئی کہ پروردگار عالم نے اس رشتے کو عرش بری پر آپ کے لیے پسند فرما لیا ہے۔ کون؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا او لوگو، کوئی مرتے ہوئے دنیا سے جاتے زمزم پیے گا، کوئی شہد چاٹے گا، کوئی دودھ پیے گا، لیکن مجھے وہ مقام حاصل ہے کہ کملی والا دنیا سے تشریف لے گیا تو میں عائشہ کا جھوٹا منہ میں لے کے گیا ہے۔ یہ کون؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے عزیزو، جس کی برات میں اللہ نے، جس کی گواہی میں سورہ نور اللہ نے اتار دی، لیکن ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے عائشہ، قیامت کے دن جب ولی اللہ کے دربار سے گزریں گے، جب قیامت کے دن نبی خدا کے سامنے سے گزریں گے، غوث کتب ابدال سے گزریں گے، عائشہ جب باری تیری آئے، اے عائشہ درز حال سے گزرنا، مالک کائنات کی نظر تیرے پہ پڑ گئی اور رب العالمین نے تجھے کھڑا کر لیا، اے عائشہ یہ کام تو نے کیوں کیا تھا؟ اے عائشہ قسم اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مالک کائنات کی جرا سے بچنا، اگر اللہ جل شانہ نے کچھ بات کے بارے میں پوچھ لیا، عائشہ جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ تم کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہو اے جہاں مٹھا، جی اگلا کیا ڈٹھا، اگلا تو دیکھنا پڑے گا چاند، کسی وہم و گمان کسی دھوکے میں مت رہیے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ
امیر بیٹھے ہیں, رئیس بیٹھے ہیں, اللہ تمہیں تمہارا محل مبارک کرے, اللہ تمہاری نسلوں کو ورثنا نصیب فرمائے, اللہ تمہارے بچوں کو ورثنا نصیب فرمائے. لیکن میرے چاند میرے پیاروں, میں تمہارے مال کا دشمن کوئی نہیں, میں آپ کے مال کا خیر خواہ ہوں. اللہ اکبر. نسل کے حوالے کر کے جاؤ گے, نسل کبوتر خریدے گی, نسل کتے خریدے گی, نسل بیل خریدے گی, نسل ڈیرے کے اندر شراب, اللہ نہ کرے یا اللہ میری توبہ معاف کرنا, میں آپ کو نہیں کہہ رہا, موجودہ حالات ہیں شراب کے جام چھلکیں گے, ٹھیک ہے نسل کا حق ہے, وراثت ہے 2 بچوں کو, لیکن کچھ مال اپنے ہاتھ سے آگے کر جاؤ. کہیں مدرسہ بن رہا ہو, کہیں مسجد کی تعمیر ہو رہی ہو, کہیں پانی کا نظام نہ ہو, تھر کے علاقے میں چلے جاؤ, چولستان کے علاقے میں چلے جاؤ, اپنے چکوک کے اندر چلے جاؤ, لوگوں کے ہاں پانی کی قلت ہے, میٹھے پانی کا واٹر پلانٹ لگا دیجئے, 6-7 لاکھ کا آئے گا. رب کعبہ کی قسم, انسان تو دور کی بات, تبلیغی جماعت والے تو دور کی بات, نمازی تو دور کی بات ہے, یتیم تو دور کی بات ہے, بیوہ مسکین تو علیحدہ ٹاپک ہے, لیکن صبح صبح چڑیا اس نل سے پانی کا قطرہ لے کے جائے گی. رب کعبہ کی قسم, اس کا پانی پی کے کلیجہ ٹھنڈا ہونا تیرے میرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلنے کا ذریعہ بن جائے گا. کوشش کر دو, اللہ نے اتنی جگہ دی, اللہ نے اتنی وراثت دی, 70 ایکڑ کے مالک کو کوئی 5 مرلے کی مسجد بنا دو, کوئی 5 مرلے کا مدرسہ بنا دو. میرے پاس وقت نہیں, میں 10-15 منٹ میں اپنی گفتگو سمیٹوں گا, برائے مہربانی. مجھے پتہ ہے آج ورکنگ ڈے ہے, کاروباری دن ہے, عمران ہے, پتہ نہیں کتنی تعزیتوں میں جانا ہے, کتنی شادیوں کے اندر جانا ہے, علماء اکرام نے جانا ہے, آپ حضرات نے جانا ہے, لیکن مجھے 15 منٹ دے دو, آپ کی مہربانی. دور کا میں سفر کر کے آیا, میں اس لالچ میں نہیں کہ آپ مجھے جیبوں سے نکال کے کچھ دو, بس توجہ کے ساتھ آپ میری بات سنیے. فَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. شادی میری ہو گئی, 15 سال ہو گئے, میرے اولاد کوئی نہیں, میرے پاس پیسے کی کمی نہیں, گاڑیوں کی کمی نہیں, بینک بیلنس میرے پاس ہے, 4-5 مکان میرے پاس ہے. عبدالحنان بتا, میرے اولاد کوئی نہیں, میں کیا کروں؟ میں نے کہا میں پڑھنے کا وظیفہ دوں گا. کہ جی وہ بھی پڑھ لیا. میں نے کہا ڈاکٹر کو چیک کرایا, کہ وہ بھی کر لیا. بس اللہ کا مرے, میں نے مان لیا. اتنا پیسہ کہاں لے کے جاؤ؟ میں نے کہا تیری بہن ہے, کہ جی. میں نے کہا بہن کی اولاد ہے, کہ جی. میں نے کہا اس کی بچیاں ہیں, کہ جی. میں نے کہا بچیوں کی شادی پہ خرچ کر دے, بہن بیوہ اس کے چھوٹے بچے یتیم ہیں, ان کو کالج میں پڑھا دے, ان کو اچھے اسکول کے اندر داخلہ دلوا دے. تیرا بھائی دنیا سے چلا گیا, جی جی میرا بھائی دنیا سے چلا گیا, بچے چھوٹے چھوڑ کے چلا گیا, ان بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوا دے, قرآن کی تعلیم دلوا دے, اسکول کی تعلیم دلوا دے. رب اکبر کی قسم ہے, تیری کمائی سے تیرے بھائی کا بیٹا, تیری کمائی سے تیری ہمشیرہ کا بیٹا, آپ کی کمائی سے آپ کی پھپھی کا بیٹا, آپ کی کمائی سے آپ کی خالہ کا بیٹا اگر پڑھ لکھ کے بڑا آدمی ہو گیا, اس کے اندر نیکی کا شوق پیدا ہو گیا, ہم کب سے قبروں میں چلے جائیں گے, نماز کے سجدے وہ کیا کرے گا, ثواب اللہ ہماری قبروں میں پہنچائے گا. لیکن کرے کون؟ کہنا مر جاؤں گا, ویلفر کو دے دوں گا, بہنوں کو نہیں دوں گا. باپ مرا, بھائیوں کو وراثت, بیٹوں کو وراثت تقسیم ہو گئی. بہن کو کہا تینوں اسی جہیز نہیں دیتا, تجھے جہیز نہیں دیا اور تجھے کھے دئیے, تیری تو منگن کی عادت پہ گئی ہے. بہن کا فون آیا, بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کا تو ستا پیا, بہن کا انتقال ہو گیا, بھائی کا انتقال, بھائی 4-5 بھائیوں کو وراثت مل گئی, بہن خالی. ایک بھائی کا بیٹا بیمار ہو گیا, گڑے موڑ چیک کرایا, کا خانے وال لے جاؤ, خانے وال چیک کرایا, کا سائی وال لے جاؤ, سائی وال چیک کرایا, کا لاہور لے جاؤ. جب لاہور لے کے گئے, کہ مولوی صاحب گڈی بھی بک گئی, دکان بھی بک گئی, کاروبار میرا ٹھپ ہو گیا, مولوی صاحب دعا چیک کرو اللہ نے صحت عطا فرمائے, ادھر پیچھے میں سب کچھ گال دیتا. ایک وقت ایسا آیا, کراچی لے گئے, راول پنڈی لے گئے, ڈاکٹر صاحب نے علاج کی تشخیص کر دی, مرض کی تشخیص کر دی, کہ اس کے علاج پہ 60 لاکھ روپے لگے گا. چاروں بھائیوں کو فون کیا, اور ویرا 50 لاکھ ادھار دے دے. بھائیوں نے دیکھا تو پہلے کنگال ہے, اللہ اکبر, تینوں نہیں پتا میں تے پہلے زمین گروی رکھی ہوئی ہے, میرے تو کاغذات بینک کے اندر پڑے ہیں. سب بھائیوں نے جواب دے دیا. اس بہن کو پتہ لگا, جس بہن کو جہیز دے کے باپ کی وراثت میں سے کچھ نہ دیا, اللہ اکبر, وہ بہن جو چھٹیاں گزارنے کے لیے گھر آئی تھی, بھابھی نے منہ بنا کر 20 دن کے لیے آئی, 10 دن کے اندر اسے واپس بھیج دیا. وہ بہن جو بھائی کے سر پر, بھائی کے ہاتھ سر پہ پھروانے کے لیے آئی تھی, اس
بھائی اور بہن کے درمیان دراڑیں ڈال دی۔ اللہ اکبر، 4 بھائیوں نے کچھ نہ کیا، اس بہن کو پتہ لگا میرا بھائی پریشان ہے، ایک چادر چنی سی لپیٹ کے خالی ہاتھ آئی کہ میری بھابھی پریشان نہ ہو جائے، کہ کپڑوں کا بیگ لے کے آئی ہے، خالی چنی اوڑھ کے آ گئی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ بھابھی نے دروازہ کھولا، دیکھ کے لے ساڈے تے اگے مصیبت پئی ہے، ہمارے ہاں تو کھانے کے لیے پہلے کال پڑا ہوا ہے، یہ کہاں سے آ گئی؟ اللہ اکبر، سارے میں نے برداشت کیے، کہنے لگی بھابھی مینوں پانی تا پیا دے، اچھا میں پلاتی ہوں۔ بھابھی اندر پانی لینے کے لیے گئی، اپنے بھائی کو گلے لگا کر کہنے لگے او ویرا، جن کی بہنیں زندہ ہوں ان بھائیوں کو پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اپنی چادر سے بھائی کے آنسو صاف کیے کہ تیرا پتر تیرا نہیں لگتا، میرا بھی تو کچھ لگتا ہے۔ کیا دیا اس نے؟ کوئی 5 لاکھ دیا؟ نہیں۔ اس نے کیا بینک بیلنس دکھائی کہ اسٹیٹمنٹ دکھائی؟ نہیں۔ اس نے اپنی چیک بک دی؟ نہیں، بلکہ اللہ اکبر اپنی کلائی آگے کی، اپنے بازو میں سے 2 کنگن اتارے کہ اے میرے بابے دی نشانی ہے، پر آما دے کم نہیں آئے گا تے کو تو کم آئے گا۔ بھائی کی جھولی میں ڈال کے یوں کر کے کپڑا ڈال دیا اور کہا ویرا بھابی نو نہ دسی ہے تیرے پر آج مہربانی کون کر کے گئی؟ بھابی پانی لینے کے لیے گئی، یہ کنگن جھولی میں ڈال کر دروازے کی طرف دیکھ کے کہنے لگی ہن تو مینوں ہنس کے وکھا دے، اگر تینوں دوبارہ لوڑ پوے بھراواں دکین نو لوڑ کوئی نہیں، مینوں فون کر دینا۔ او میرے بھائی، تیری خوشی کے لیے مجھے اپنا آپ بیچنا پڑا تو میں پہل کر کے سب سے آگے اپنا آپ بیچ کے دکھا دوں گی۔ خدا کے واسطے اپنی بہنوں کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو۔ مانگتی کیا ہے؟ اللہ اکبر، میں تو یہ کہتا ہوں اپنی بہنوں سے غصے میں بھی بات نہ کیا کرو۔ ایک بہن اگر بھائی کی میت کے پاس کھڑی ہو کے رو کے دکھا دے، اس کا ایک آنسو بھائی کے کفن کے اوپر گر جائے، اتنا قیمتی ہوتا ہے، اس آنسو کی برکت سے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ صرف میرے چاند میرے پیارے یہاں بیٹھ کے نہیں رونا، اس کا احساس اپنے دل کے اندر پیدا کرنا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت آئے گی، اللہ کی قسم آئے گی۔ آج پورے بڑے وسیب سے، پورے میلے سے عبد المجید کو لے کے گئی، کل عبد الحنان بھی جائے گا، نہ ممبر بچے گا، ممبر بھی بچے گا، محراب بھی بچے گا، چودراہٹ بچے گی، پتہ نہیں کون کون یہاں کے بیٹھ جائے گا۔ اس لیے میرے عزیز اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اللہ نے اگر تمہیں مال و ثروت عطا فرمایا تو کچھ آگے بھیج دو۔ قبر اندھیرے کا گھر ہے، قبر بچھوؤں کا گھر ہے، قبر سانپوں کا گھر ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے نبیوں کا سردار ہے، اللہ غنی، اپنے حجرے مبارک سے باہر نکلے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چہرے پہ نظر پڑی، آپ پریشان ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی کیا بات ہے، چہرے کا رنگ بدلا بدلا پھیکا پھیکا لگ رہا ہے، جس کے چہرے سے رانا یا چاند لے کے جاتا ہے، جس کے چہرے سے چمک ستارے سورج لے کے جاتے ہیں، اللہ اکبر، اندھیرے میں جا کے ادھر کا چلا جائے، اللہ اکبر، میرے عزیز اس کا چہرے کی رونق سے اندھیرا روشن ہو جاتا ہے، کیا بات ہے آج رنگ بدلا بدلا لگ رہا ہے۔ فرمایا ابھی جبرائیل کمرے میں آیا تھا، سورہ ہود سورہ نبا کی آیتیں سنا کے چلا گیا، جہنم کی ہو اللہ کی کے بارے میں سنا، ڈر کے میں محمد کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا۔ اللہ، پھر میرے عزیزوں میں آپ کی طرف آؤں گا، ہم آپ کی رعایا ہیں، یہ سارے حضرات اللہ نے آپ کو مال و عہدے عطا فرمائے، ہم آپ سے چھوٹے ہیں، قلم کے استعمال میں، ٹیلی فون کے استعمال میں، کاغذ کے استعمال میں، اللہ کے واسطے ذرا اللہ کا دھیان رکھ لیا کرو۔ ہر کوئی سائل میرے عزیزوں دروازے پر آئے، خوش دلی سے ملو، کام ہو یا نہ ہو، پانی پلانے میں دیر نہ کرنا، روٹی پانی پوچھنے کے اندر دیر نہ کرنا، خوش دلی کا مظاہرہ کیا کرو۔ اللہ اکبر، کسی کو ہنس کے دکھا دینا بھی یہ صدقہ ہے، کسی کی بات سن کے یہ کہہ دینا اللہ تیرے تے رحم کر دے، یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو دلاسا دے لینا یار میرے ہاں جتنی کوشش ہو سکی میں کروں گا، اللہ کی قسم آپ پریشان نہ ہو، یہ بھی بہترین صدقہ ہے۔ لیکن میرے عزیزو یہ احساس آپ کے اندر میرے اندر کیسے پیدا ہوگا؟ آخری 5 منٹ کی گفتگو سن لو، یہ احساس آپ کے میرے اندر کیسے پیدا ہوگا؟ جب آپ کی میری روح زندہ ہوگی، اب جسم زندہ ہے، یہ حرکت کر رہا ہے، اسے باڈی سپرے کی احساس محسوس ہو رہا ہے، اسے پرفیوم
परफ्यूम का एहसास महसूस हो रहा है, इसे शैम्पू का एहसास महसूस हो रहा है। रूह को भी तो किसी चीज की जरूरत है, इसे नमाज के सजदे की जरूरत है, अल्लाह के जिक्र की जरूरत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की जरूरत है, इस रूह को रिज़्क़ हलाल की जरूरत है। और मेरे अजीजों, आज बहुत बड़ा अलमिया हमारे इलाके में, गड़े मोड़ में, दाएं बाएं में बेशुमार स्कूल है, इंग्लिश मीडियम है, उर्दू मीडियम है, इस्लामी पब्लिक स्कूल होगा, लेकिन मेरे अजीजों सबसे पहला स्कूल माँ की गोद है, और सबसे पहला टीचर मेरे अजीजों स्कूल में पढ़ाने वाला बाप है। माँ की गोद के अंदर मेरे अजीजों तरबियत है। माँ सर पे दुपट्टा रख के दूध पिलाए, माँ गोद में दूध पिलाते हुए अल्लाह का कुरान सुनाए। बाप टीचर है, उसकी जिम्मेदारी क्या है? इस माँ बेटे के लिए ग़िज़ा हलाल की लेके आए, रोजी हलाल की लेके आए, बेशक गोश्त ना लाए, सब्जी हलाल की लेके आए। अगर माँ के सीने से कुरान की धारें मिल गई और बाप के हाथों से हलाल की रोजी मिल गई, रब्बे अकबर की कसम है, इन गलियों के अंदर तुम्हें हाली मवाली नजर नहीं आएगा। अगर माँ की गोद का दूध और बाप की हलाल रोजी मिल गई तो हर गली के अंदर आपको चलता फिरता अब्दुल कादिर जिलानी नजर आएगा। रिज़्क़ हलाल, और इसके हलाल कैसा? इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के पास दो बहनें आ गईं। मैं पिछले दिन इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा, पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी, इनकी कब्रों पे काफ़ी देर में खड़ा रहा। बगदाद के अंदर, लबनान, शाम, इराक का ये दौरा करके आया। अल्लाह की कसम, अल्लाह के वली आराम फरमा रहे, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, पता नहीं कौन कौन से अल्लाह के वली। दो बहनें इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के पास आ गईं। क्या कह रही हैं? दुआ करो जी पुत्र हो जाए। नहीं, कह जी दुआ करो अल्लाह साडे बंदे दा काम ला दे। नहीं, कह लगी हम दो बहनें हैं, हमारा भाई अल्लाह अल्लाह करता है, उसकी पहली जिंदगी बड़ी गुनाहों में गुजरी, शराब के नशे में गुजरी, हम उस पे कमाई का खर्चे का ज्यादा बोझ नहीं देती, हम चरखा चलाती हैं, सूद काटती हैं। अच्छा, उन्हें कभी कैसे? इमाम शाफी कहने लगे मेरे, इमाम अहमद बिन हम्बल कहने लगे मेरे पास क्यों आई? अब वो क्या कहने, कहने लगी हमारा भाई काम नहीं करता, इतना हम धागा बना लेती हैं कि 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, लेकिन चिराग में तेल नहीं डाल सकती, जितना तेल होता है चरखा चलता रहता है रोशनी के अंदर, जब दिया बुझ जाता है तो उस वक्त अंधेरा हो जाता है, हम धागा कैसे बनाए? तो हम अपना दोनों बहनें चरखा उठाकर ऊपर छत के ऊपर ले जाती हैं। साथ वाले पड़ोसी के घर में 3-4 चिराग है, उसके चिरागों की रोशनी हमारी दीवार के जरिए छत के ऊपर आती है, उस रोशनी के अंदर जो हम धागा बनाती हैं। मसला पूछने के लिए आई हैं, बता उससे जो रोजी मिलती है हमारे पर हलाल है कि हराम है? अहमद बिन हम्बल की चीख निकल गई, फरमाया मसला बाद में बताऊंगा, पहले बताओ तुम्हारे भाई का क्या नाम है? कहने लगी हमारे भाई का नाम जनाब बिश्र हाफी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह अकबर। हुसैनी साहब में बिश्र हाफी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर तकरीबन आधा घंटा अल्लाह अकबर कुरान पढ़ता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे बच्चा माँ की गोद के अंदर बैठ के कुरान की लोरियां ले रहा हो। ये कौन? बिश्र हाफी रहमतुल्लाह अलैह। और लोगों में अजीजों आखिरी बात करके जा रहा हूँ ताकि पता लग जाए हम इंसानियत का भरम रखने के लिए आए, इंसानियत की इज्जत उजाड़ने के लिए नहीं आए। या तो कहते वीडियो बनाओ जी, और कोई गिर भी जाए वीडियो चाड़ दे, वीडियो खुदा के वास्ते इसका एहतराम करो। दो बुजुर्ग हैं, हजरत मारूफ किरखी रहमतुल्लाह अलैह, ये पीर है, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह मुरीद है, श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह मुरीद है। दो अल्लाह वालों की खालू भांजे की कब्र एक तरफ है, हजरत मारूफ किरखी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र एक तरफ है। जुनैद बगदादी दौड़े आए और कहने लगे पीरा का क्या हुआ? का एक बंदा अल्लाह दा ओ बुए ते पिया शराब पी के धुत नशे में लेटा हुआ है और अल्लाह अकबर दुनिया थू थू करके जा रही है। आपने फरमाया मेरा मुरीद है? का कोई नहीं। मेरा संगी है? कोई नहीं। मेरा रिश्तेदार है? कोई नहीं। का है कोई अल्लाह का बंदा? फरमाया ला मेरा सोटा। अल्लाह अकबर। जुनैद बगदादी मुरीद है, मारूफ किरखी पीर है, कला मेरा सोटा। जुनैद बगदादी सोटा तकड़ा लेके आए कि गिट्टे गोड्डे भरने का। फरमाया पानी का बर्तन लेके आ, पानी का बर्तन। सोटा जमीन के ऊपर मार रहे हैं, अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगा रहे हैं। जब बाजार में बिश्र हाफी रहमतुल्लाह अलैह को नशे में दूध देखा, जुनैद मेरा सोटा पकड़। वो कहने लगे सोटा मुझे पकड़ा दिया, मारा कोई नहीं। पानी का लोटा पकड़ा, बिश्र हाफी रहमतुल्लाह अलैह का चेहरा देना धोना शुरू कर दिया। शराब जहाँ लगी थी वो हिस्सा धोना शुरू कर दिया, कपड़ों को धोना शुरू कर दिया, और जो जगह पे शराब गिरी थी धोई, और बोतल जो शराब की थी परे फेंक दी। वहां खड़े होकर आसमान की तरफ देख के रोने लग गए कि अल्लाह जो मेरा काम था मैंने कर दिया, जो तेरा काम वो तू कर दे। चल
چل جنید. جنید کہتے لگے نہ ہوں کی نہ ہاں کی نہ ہوش دلایا. جب اپنی خانقاہ کے پاس پہنچے پیچھے مڑ کے دیکھا اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے اللہ اللہ میں نے پانی سے اس کا ظاہر دھو دیا تو رحمت سے اللہ اس کا اندر کا باطن دھو دے. اللہ اکبر. میرے عزیزو اتنا کہنے کے بعد پردہ ڈالنے کے بعد جب واپس آئے خانقاہ میں آ کر آنکھ لگ گئی. رات کا وقت ہے آنکھ لگ گئی. خواب میں اللہ جل شانہ کی زیارت ہوئی. مالک کائنات نے فرمایا اے معروف کرخی تو نے میرے بندے بشر حافی کا ظاہر دھو دیا, میرے رحمت کے پانی سے اس کا باطن دھو دیا ہے. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کی آنکھ کھلی, فوراً اٹھے اور اٹھ کے جا کے دیکھا اپنے گھر بشر حافی نظر نہیں آئے, اپنے مکان پہ نظر نہیں آئے. ادھر فجر کی اذان کی آواز کانوں میں اللہ اکبر اللہ اکبر. جناب معروف کرخی رحمت اللہ علیہ مسجد کے دروازے پہ پہنچے, دروازہ کھول کے دیکھا پہلی صف کے اندر بشر حافی بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہے. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے اے بشر حافی یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ بشر حافی مسکرا کے کہنے لگے میرے سے کیا پوچھتا ہے, ابھی تو خواب میں اللہ پاک سے پوچھ کے آیا ہے. رزق حلال رزق حلال اللہ کے واسطے لاؤ اپنے گھر کے اندر. پھر دیکھنا آپ کی نسل کو میرے عزیزوں بیکن کی ضرورت نہیں, آپ کی نسل کو دار ارقم کی ضرورت نہیں, آپ کی نسل کو کسی جو انگلش میڈیم کی ضرورت نہیں. رزق حلال گھر میں لاؤ. اور میری بہنیں جو سن رہی ہیں پردے کے اندر, اللہ کے واسطے میں آپ کی اولاد کا اتنا خیر خواہ نہیں جتنا ماں اپنے بچوں کی خیر خواہ ہے. خدا کے واسطے سر پر دوپٹہ ہو اور نماز کا سجدہ ہو, پھر باورچی خانے کے اندر گھسو. خدا کی قسم